بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ عصر سے کچھ پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے بازاروں میں گھومتے ہوئے احجار الزیت مقام پر پہنچے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہاں دیکھا کہ کچھ لوگ ایک سوار شخص کے پاس جمع ہیں جو بہت بری اور ناگوار آواز کے ساتھ چیخ رہا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک شخص نے کہا کہ یہ آدمی جو اپنی اونٹنی پر سوار ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں تنقیص کر رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ تیش میں آ گئے، سارے مجمع کو پیچھے دھکیلتے ہوئے آگے بڑھے اور اس سوار سے کہا، اے فلاں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں تنقیص کیوں کر رہا ہے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مسلمان ہونے والے شخص نہیں ہیں؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے شخص نہیں ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبت ہونے والا نہیں ہے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑے عالم نہیں ہیں؟ کیا علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد نہیں ہیں؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار نہیں رہے؟ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ قبلہ رخ ہو کر اس آدمی کے خلاف یوں بد دعا کرنے لگے، اے اللہ، اس آدمی نے تیرے ایک دوست کی شان میں گستاخی کی ہے۔ لوگوں کا یہ مجمع اس وقت تک واپس نہ لوٹے جب تک کہ تو ان لوگوں کو اپنی قدرت کا مشاہدہ نہ کرا دے۔ خدا کی قسم، ابھی لوگ واپس نہیں لوٹے تھے کہ جس اونٹنی پر وہ آدمی سوار تھا اس نے زوردار جھٹکا دیا اور اس کو نیچے پھینک دیا، جس سے اس کا سر تن سے جدا ہو کر دور جا کر گرا اور دماغ پھٹ گیا اور وہیں مر گیا۔ لڑائی جاری تھی اور موت سروں پر منڈلا رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شوق شہادت میں آگے بڑھے اور میدان کارزار میں اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے بغیر کسی تردد کے لڑنے لگے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ نے بہت سے یہودیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ قریب تھا کہ قلعہ فتح ہو جائے۔ اچانک قلعے کے پہرے داروں کا ایک گروہ نکلا۔ اس گروہ کے ایک آدمی نے آپ رضی اللہ عنہ پر اس زور کا وار کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ڈھال گر گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پکار کر کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یا تو میں بھی شہادت کا وہی مزہ چکھ لوں جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چکھا، یا پھر اللہ تعالی ضرور میرے لیے اس قلعے کو کھول دے گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ ایک شیر کی طرح پرانے دروازے کی طرف جلدی سے دوڑے جو قلعے کے پاس پڑا ہوا تھا۔ اس دروازے کو اٹھایا اور اس کو ڈھال کی طرح اپنے بچاؤ کا ذریعہ بنایا۔ جب تک لڑتے رہے وہ دروازہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہی رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اس قلعے کو فتح فرمایا تو پھر اس دروازے کو پھینک دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا لشکر اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے اپنے ساتھیوں سمیت یہ کوشش کی کہ اس دروازہ کو جسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھا رکھا تھا زمین سے اٹھائے یا دروازہ کو الٹا دیں، مگر ہم نہ اٹھا سکے۔ اس سے قبل کہ آفتاب اپنی سنہری کرنیں زمین پر چھوڑتا اور اپنی نیند سے بیدار ہوتا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے سارے کام کاج کرنے لگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پیاری تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اناج لے کر اس کو چکی سے پیسنا شروع کیا، حتیٰ کہ ہاتھ میں ورم آ گئے اور گڑھے پڑ گئے۔
پھر مشکیزہ اٹھایا اور اس میں پانی بھرنے لگی، پھر جھاڑو لے کر گھر کا سارا کوڑا کرکٹ نکالنے لگی، حتیٰ کہ گرد و غبار سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوپٹہ بھر گیا۔ پھر آگ پر ہانڈی چڑھائی اور اس میں پھونکنا شروع کیا اور لکڑیاں جلانے لگی، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے میلے ہو گئے۔ ان تمام کاموں کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید تکلیف لاحق ہوئی۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی اور خادم آئے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی اور خادم آئے ہوئے ہیں، تم جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادم مانگ لو۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم کی درخواست کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا اور فرمایا، کیا میں تمہیں خادم سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ وہ یہ ہے کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ لیا کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حیا و شرم سے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں۔ پھر گھر واپس آ گئی۔ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ایک فقیر آیا جو فقر و ذلت کا مارا ہوا تھا اور بدن بھی نہایت کمزور اور نحیف تھا۔ بارگاہ مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میں حاضر ہو کر دست سوال دراز کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اپنی اماں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابا جان نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو 6 درہم دیے تھے ان میں سے 1 درہم دے دو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے اور کہنے لگے، وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے یہ 6 درہم آٹے کے لیے چھوڑ کر رکھے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک صادق نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی چیز کی بنسبت اللہ تعالی کی ان نعمتوں پر زیادہ بھروسہ نہیں کرتا جو اس کے پاس ہیں۔ پھر فرمایا، ان سے جا کر کہو کہ 6 کے 6 درہم بھیج دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 6 کے 6 درہم بھیج دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 6 کے 6 درہم اس سائل کو دے دیے۔ ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مجلس سے اٹھے نہیں تھے کہ ایک آدمی آیا جس کے پاس اونٹ تھا، وہ اس کو بیچنا چاہتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، بھائی یہ اونٹ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا کہ 140 درہم کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کو یہیں باندھ دو، میں تجھے اس کی قیمت بعد میں دے دوں گا۔ اس آدمی نے ایسا ہی کیا، اونٹ باندھا اور جہاں سے آیا تھا چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے پوچھا، یہ اونٹ کس کا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس آدمی نے پوچھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اونٹ کتنے کا بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 200 درہم کا۔ اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے یہ اونٹ خرید لیا۔ اس نے اونٹ پکڑا اور 200 درہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 140 درہم اس آدمی کو دے دیے جس سے اونٹ خریدا تھا، اور باقی 60 درہم لے کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ وہی ہے جس کا اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یعنی جو ایک نیکی لائے گا اس کو 10 گنا ملے گا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار کی طرف نکلے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لیے نیا کپڑا خریدنا چاہتے تھے۔ جب کپڑے کی دکان پر پہنچے
تو کپڑا بیچنے والے سے کہا کہ مجھے 3 درہم کا کوئی کپڑا دکھاؤ۔ جب دکاندار نے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اکرام کا اندیشہ ہوا، کیونکہ وہ امیر و حکمران تھے، اس لیے اس سے کپڑا نہیں خریدا اور دوسرے دکاندار کے پاس چلے گئے۔ جب اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان لیا تو اس سے بھی نہیں خریدا۔ اس طرح ہوتے ہوئے آپ ایک چھوٹے لڑکے کے پاس پہنچے اور اس سے ایک کرتا 3 درہم کا خریدا۔ اس کو زیبتن فرمایا تو وہ گٹوں سے ٹخنوں تک تھا۔ جب دکاندار آیا تو کسی نے اس سے کہا کہ تیرے بیٹے نے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 درہم میں کپڑا فروخت کیا، بھلا امیر المؤمنین سے 2 درہم ہی لے لیے جاتے۔ دکاندار نے 1 درہم لیا اور حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے پاس گیا اور عرض کیا، یا امیر المؤمنین، یہ اپنا درہم لے لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے متحیر ہو کر فرمایا کہ یہ درہم تو میرا نہیں ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ امیر المؤمنین، جو کرتا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدا ہے اس کی قیمت 2 درہم تھی، لیکن میرے بیٹے نے غلطی سے 3 درہم کا بیچ دیا۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ مسکرائے اور فرمایا، آپ کے بیٹے نے ایک کرتا میری رضامندی سے مجھے بیچا ہے اور میں نے بھی اس کی رضامندی سے کپڑا خریدا ہے۔ یہ سن کر اس آدمی نے اپنا درہم لیا اور واپس اپنی دکان پر چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک لوگوں کو پوشیدہ طور پر اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے قریبی اعزاء کو خدا کے عذاب سے ڈرائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو جمع کیا اور ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ سب نے خوب سیر ہو کر کھایا، مگر کھانا بطور معجزہ جوں کا توں باقی تھا، جیسے کسی نے چھوا تک بھی نہ ہو، اور خوب سیر ہو کر پیا، مگر مشروب جوں کا توں بطور معجزہ کے باقی تھا، جیسے کہ کسی نے چھوا تک بھی نہ ہو۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو عبد المطلب، میں تمہاری طرف بطور خاص اور تمام لوگوں کی طرف بالعموم مبعوث ہوا ہوں۔ پھر اے آیات تلاوت فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پھر فرمایا، تم میں سے کون اس بات پر بیعت کرتا ہے کہ وہ میرا بھائی اور دوست بنے گا؟ ان میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا، سب پر خاموشی چھائی تھی، جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ لیکن اس خاموشی کو ایک بچہ نے یہ کہہ کر توڑ دیا کہ میں بنوں گا۔ وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کھڑے تھے۔ انہوں نے دوبارہ دہراتے ہوئے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی اور دوست بنوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ خوشی سے دمک اٹھا، فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات دوبارہ دہرائی تو اس وقت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اور کوئی نہیں اٹھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے فرمانے لگے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی اور دوست بنوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار اپنی بات دہرائی تو اس بار بھی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اور کوئی نہیں اٹھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی فرماتے رہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی اور دوست بنوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر اپنا دست مبارک مارا، جو کہ ان کے عمل پر خوشی کا اظہار تھا۔ ایک بوسیدہ پرانی سی چٹائی پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے تھے، کسی شدید مرض میں مبتلا تھے جس کی وجہ سے گھر ہی میں محبوس ہو کر رہ گئے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کمزوری کی حالت میں یہ دعا کی، اے اللہ، اگر میرا وقت اجل آ گیا ہے تو مجھے اس مرض سے راحت دیجیے، اور اگر ابھی مؤخر ہے تو میرا مرض دور کر دیجیے، اگر بطور آزمائش ہے تو مجھے صبر کی توفیق دیجیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سنی تو فرمایا، اے علی، تو نے کیا کہا تھا دوبارہ دہراؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا دوبارہ دہرائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور یوں دعا فرمائی، اے اللہ اس کو شفا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد مجھے وہ تکلیف دوبارہ کبھی نہیں ہوئی۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر متانت و اطمینان سے بیٹھے تھے، اور ابھی اہل مجلس آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے وعظ و نصیحت سے مستفید نہ ہونے پائے تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے کا کونا پکڑ کر کہنے لگے، اترو میرے والد کے ممبر سے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سر جھکاتے ہوئے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، یہ واقعی تمہارے والد کی نشست گاہ ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور زار و قطار رونے لگے۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے کہا نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے تو اس کو اس بات کا کہا نہ تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، خدا کی قسم میں آپ رضی اللہ عنہ کو الزام نہیں دیتا۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو ان کو اس کی مبارکبادی دی گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ایک اور جنتی شخص تمہارے پاس آئے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اٹھائے اور دعا فرمائی کہ اے اللہ، آنے والا شخص علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو، آنے والا شخص علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو۔ چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ تشریف لے آئے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے سپرد خاک ہونے کے ایک دن بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ غم کی حالت میں گھر سے باہر آئے۔ چہرہ غم کے مارے نڈھال ہو رہا تھا، اور نوجوان اور بوڑھوں کے درمیان میں آ کر بیٹھ گئے اور رنج و غم کے ساتھ فرمایا، گزشتہ کل تم سے ایک ایسا آدمی جدا ہو گیا جس کے علم کے آگے نہ پہلے لوگ سبقت لے جا سکے اور نہ بعد والے ان کے مقام و مرتبہ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا اور وہ اس وقت تک واپس نہ پلٹے جب تک کہ ان کے ہاتھوں فتح نصیب نہیں ہو گئی۔ انہوں نے نہ کوئی سونا چھوڑا اور نہ کوئی چاندی، صرف 7 درہم تھے جس سے وہ اپنے گھر کے لیے ایک خادم خریدنا چاہتے تھے۔